حسن سے محبت ایمان، حسین سے محبت ایمان، علی سے محبت ایمان، فاطمہ سے محبت ایمان، محمد کریم آل محمد اصحاب محمد سے پیار کرنا ایمان ہے، اور ان کی ادنا سی توہین، ان کی ادنا سی گستاخی کفر ہے جو انسان کو وادی ایمان سے نکال کر کفار کی وادی میں کھڑا کر دے۔ اللہ کی قسم ہم نے سیدنا علی کی شان میں، مولا علی کی شان میں درجنوں تقریریں کی ہیں۔ شان علی ہماری تقریر ہے، سیرت علی ہماری تقریر ہے، شان حسین ہماری تقریر ہے، سیرت حسین پہ ہماری تقریر ہے، اہل بیت کی شان پہ ہماری تقریر ہے۔ اہل بیت کے احسانوں کا بدلہ ہم چکا نہیں سکتے۔ ما صاح داع للأذان وكبرا يا رب صل على النبي وآله ما فاض نبع بالجداول أو جرى صلى عليك الله في عليائه۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور شیخ صاحب کیا حال ہے، طبیعت وغیرہ کیسی ہے آپ کی؟ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو صحت دے، تندرستی دے، اور یوں ہی آپ سے دین کا کام لیتا رہے۔ شیخ صاحب یہ میرے دوست نے ایک ویڈیو بھیجی ہے میرے پاس، کہا کہ قاری شعیب صاحب اپنا توصیف الرحمان صاحب کو دے دیں ہم ویڈیو، تو یہ لوگوں کو دکھائیں کہ لوگ کیا کیا کر رہے ہیں یہ دین کے اندر۔ اور میرا تعلق ایک شیعہ خاندان سے تھا، لیکن آپ کی ویڈیوز الحمدللہ دیکھ کے اچانک یوٹیوب میں دیکھ رہا تھا، اور آپ کی ویڈیوز دیکھتا گیا اور چیز سمجھتا گیا دین کو۔ الحمدللہ ابھی میں بھی اہل حدیث بن گیا ہوں، اور میرے گھر والے بھی، اور میرے جتنے رشتہ دار ہیں ان کو بھی میں یہ دین کا پیغام پہنچاتا رہتا ہوں۔ اب ان کی مرضی ہے، چاہے تو اس دین کو قبول کریں یا نہ کریں، اب وہ ان کی مرضی ہے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ جو کام کر رہے ہیں بہت اچھا ہے۔ آپ کو گالیاں بھی ملتی ہیں، لوگ گالیاں بھی دیتے ہیں ہمارے سامنے، آپ کو جہنمی بھی کہتے ہیں، بہت کچھ کہتے ہیں، لیکن جنت اور جہنم کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، کسی انسان نے نہیں کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو گمراہ ہیں اللہ ان کو ہدایت دیں، اور آپ کو یہ جو دین کا کام الحمدللہ بہت پیارا ہو رہا ہے، اور آپ کی وجہ سے لوگ بہت تبدیل ہو رہے ہیں۔ اور ہمارے خاندان جو ہے، ہمارا تعلق شیعہ خاندان سے، اور ابھی ہمارے جو بھی جتنے بھی خاندان ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ بڑی تیزی کے ساتھ چینج ہو رہے ہیں، اور الحمدللہ ان کو دین کا اور اللہ اور اس کے رسول کا پتہ چل گیا ہے۔ نہیں تو ہمیں جو ہے وہ صرف جو ہے اپنے وہ یہ کہتے تھے کہ قرآن اور حدیث کو نہ سنو، اگر سنو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، ان مولویوں کے پیچھے چلو گے گمراہ۔ آج پتہ چل گیا کہ یہ جو ہے ہمیں سیدھا رستہ دکھا رہے ہیں، گمراہ جو ہے وہ ہمارے ذاکر جو ہے وہ صرف گمراہ کر رہے ہیں اور گمراہی پھیلا رہے ہیں، صرف نشہ کر کے، اس کے بعد جو ہے پھر وہ شرابیں پی کے اور پتہ نہیں کیا کیا جو کر کے، نشہ کر کے، اس کے بعد جو ہے نا پھر وہ لوگوں کو رولانے والا سسٹم چالو کر دیتے ہیں۔ سال میں ایک دفعہ رلاتے ہیں اور باقی مال کھاتے ہیں۔ جزاک اللہ احسن جزا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، اور آپ کا معاملہ اصحاب محمد کے ساتھ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ شیخ احسن جزا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ شیخ صاحب ایک تو میرا گھر آیا، ایک میرے کزن کا ہے، ہم لوگ اور 3-4 گھر ہیں جو الحمدللہ اہل حدیث ہوئے ہیں، اور یہ صرف آپ کی ویڈیوز دیکھ دیکھ کے ہم میں اثر ہوا، کیونکہ ایک دن میں نے آپ کو بتایا بھی تھا، میں ایک دن یوٹیوب میں بیٹھا ہوا تھا، یعنی گانے وانے سنتا تھا، اچانک آپ کا یہ ویڈیوز میں نے ایک دیکھا، اور ویڈیوز وہ جو ہے 7 سرکار کے لیے جو ہے 7 پہ جو ہوتا ہے سب کچھ، تو وہ میں نے دیکھی ویڈیوز، پھر آپ کی بات کو بھی غور کیا، میں نے بولا بھائی جو یہ شیخ صاحب ہیں جو بول رہے ہیں بات تو صحیح کر رہے ہیں، ایک صحیح بات ہے، ایک انسان قبر کے اندر وہ ہماری کیسے سن سکتا ہے؟ تو پھر میں اس بات پہ مجبور ہو گیا، پھر آپ کی ویڈیوز اور دیکھتا گیا، پھر کچھ اہل حدیث دوست مل گئے، پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ بھائی یہ بات ہے، پھر ایسے کر کے پھر میں گھر میں بھی بولتا گیا، تو پھر آپ کی ویڈیوز داڑھی کے اوپر سنی کہ آپ اپنے رشتہ داروں سے محبت کرتے ہو یا نبی سے محبت، تو پھر میں داڑھی بھی الحمدللہ رکھ دی، اور جب داڑھی رکھی تو پھر انہوں نے میرا مذاق اڑانا شروع کر دیا، اور اس کے بعد جو پھر میں نے ٹکنوں سے بھی اوپر اپنی سلوار کر دی، تو پھر انہوں نے اور مذاق کرنا شروع کر دیا، بولا بھائی کہ پانی پہ جا رہے ہو کہ زمین پانی دینے جا رہے ہو، سلوار اتنی اوپر ہو گئی ہے۔ لیکن میں دکھ بھی ہوا، لیکن پھر میں نے مجھے معلوم تھا کہ یہ ابھی ان کو دین کا اتنا کوئی علم نہیں ہے ان بیچاروں کو، جس دن ان کو دین کا علم ہو جائے گا اس دن جو یہ پھر بہت پچھتائیں گے اور پھر روئیں گے۔
تو ابھی میری سسٹر کی بھی شادی تھی، تو سسٹر کی شادی میں ماموں آیا تھا، اس کے ہاتھوں میں بڑے کنگن شنگن پہنے ہوئے تھے، جیسے ہمارے شیعہ پہنتے ہیں، وہ جیسے وہ زنجیریں ہوتی ہیں وہ پہنی ہوئی تھی. تو میری امی نے منع کیا، دیکھو اپنے ماموں کو جو ہے نا دین کے بات نہ کرنا، نہیں تو وہ پھر وہ ناراض ہو جائیں گے. تو آخر وہ پھر وہ تو مجھے وہ کہنے لگ گئے، وہ خود ہی کہنے لگ گئے، بولا کریم آپ تو گمراہ ہو گئے، اپنے گھر والوں کو بھی گمراہ کر دیا، اپنے ابو کو بھی. الحمدللہ میرے ابو کی بھی داڑھی نہیں تھی، الحمدللہ اس نے بھی داڑھی بڑی کر دی. اللہ کا احسان ہے، کرم ہے رب العالمین کا. تو ماموں کو میں نے دعوت دی، میں بولا ماما دیکھو آپ جس رستے پہ چل رہے ہو وہ رستہ جو ہے وہ جہنم کا رستہ ہے، یہ رستہ لا الہ الا اللہ کا رستہ ہے. تو پھر وہ مجھے پھر بھی کہنے لگا کہ کریم آپ لوگ بہت دور جا چکے اور اب آپ کا لوٹنا ہمارے دین میں بہت مشکل ہے. تو میں نے کہا کہ دین جو حق والا ہے وہ یہ ہے، اور آپ جس دین کی بات کریں وہ کوئی دین نہیں، وہ شیطان کا رستہ ہے. لیکن الحمدللہ ان سے بحث بازی میری چلتی رہی بہت. تو پھر بھی میں نے اپنے ماموں کو کہا ماموں لا الہ الا اللہ پڑھ کر اس طرف آ جاؤ، لیکن میرے ماموں نے نہیں بات مانی. اور ابھی میں انشاءاللہ پاکستان سے آیا ہوں تو شیخ صاحب، اور 15 دن کے بعد وہ مر گیا. تو میں نے دل میں یہ بات اٹھی کہ اللہ نے اسے آخری وقت میں بھی میرے ماموں کو موقع دیا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، ایسا نہ ہو کہ پھر موقع نہ ملے. لیکن میرا ماموں آخر میں بس یہی بولتا رہا لکم دینکم ولی دین، تم اپنے دین پہ رہو، مجھے اپنے دین پہ رہنے دو. تو میں ابھی بھی اپنا دین کا کام جو ہے واٹس ایپ کے ذریعے یہ اپنے رشتہ داروں کو پیغام پہنچاتا رہتا ہوں. الحمدللہ بھی جو بہت سے لڑکے لوگ ہیں اس بات کو سمجھ بھی رہے ہیں اور دین پہ آ بھی رہے. جو کچھ لوگ مولانا طارق جمیل صاحب کے بھی قائل تھے تو میرے پاس ایسی ویڈیو صاحب کی تھی، وہ دیتے انہوں نے کہا یار ہمیں تو اس جو حقیقت تھی وہ تو پتہ بھی نہیں تھا. الحمدللہ میں ابھی بھی بہت کوشش کر رہا ہوں، جتنا بھی میرے میں طاقت ہے میں دین کا کام کر رہا ہوں. اور ہمارے یہاں پہ جو ہے دین کا کام بہت سندھ کے اندر جو ہے نا خصوصاً بالکل بہت کم ہوتا ہے، یعنی کوئی بھی ایسا دین کے لیے کوئی اتنی کوشش نہیں کر رہا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ دین کے لیے بھی یہ کوشش لوگ کریں، اور یہ جو لوگ گمراہ ہو چکے ہیں جن کو پتہ نہیں ہے، تو اور یہ صرف ان کی ایک مشن ہے ان شیعوں کا کہ وہ لوگ جو ہے اپنے لوگوں کو کھلا پلا کے جو ہے درگاہوں کے اندر صرف اسی وجہ سے بیچارے بھوکے ہوتے ہیں، وہ جا کے کھانا کھاتے اور اس کی وجہ سے پھر وہ لوگ جو ہے الٹی پھلٹی کہانیاں ان کو بتا کے پھر وہ اصحاب کا دشمن اور آل بیت کا وہ کر دیتے ہیں. لیکن میں نے ایک اندازہ لگا لیا، میرا اپنا تجربہ ہے، تبلیغ والوں جو اپنا بریلوی لوگوں نے جوتا سنبھال لیا کہ اللہ نے تمہارے مقدر میں جوتا لکھا ہوا ہے، اور شیعوں نے پنتن یعنی 5 لے لیا کہ یہ تمہارے اوپر لعنت ہے، یہ قیامت تک پڑتی رہے گی. جزاک اللہ احسن جزا، اللہ آپ کو جزا خیر دے، اللہ آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، اور آپ کا معاملہ اصحاب محمد کے ساتھ فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہاں اہل الحدیث جاگ رہے ہیں، سوئے نہیں، اور اللہ کی قسم جب تک اہل الحدیث جاگتے رہیں گے ہم محمد کے دین کی چوکیداری کرتے رہیں گے. صلی اللہ علیہ وسلم. اے امت اسلام، اللہ کے لیے جاگو. کم از کم ہمارے آوازے کی صداقت پہ تو غور کرو. ہم نہ تم سے مال مانگتے ہیں، نہ مال کا سوال کرتے ہیں، نہ دنیا کی چاہت لے کر تمہارے در پہ ہیں، نہ اپنی دنیا کے بینک بیلنس کو بھرنے کے لیے پیری فقیری کے نام پہ کسٹول لے کے گھومتے ہیں. ہمارے ہاتھ میں گدائی کا کسٹول ہے تو صرف ایک بات کا، اور لوگوں عرش والے اللہ کو پہچان لو، مدینے والے محمد کو پہچان لو صلی اللہ علیہ وسلم. جی میں ایک ہی خواہش ہے، کل حوض کوثر پہ حسنین کے نانا سے ملاقات ہوگی. آج اگر توحید کے واسطے پہ لبیک کہو گے، آج ان قبر پرست مردہ پرستوں کے جنگل سے نکل کے بلال کے آقا کی اطاعت کی طرف آؤ گے تو پیارے حبیب کے سامنے حوض کوثر پہ کہہ سکیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گناہگار ہیں، خطاکار ہیں، خطاؤں سے دامن بھرا ہے، لیکن آقا رب نے زبان دی تھی، اس زبان سے
تیری دی ہوئی شریعت کی چوکیداری کرتے رہے. اس کے بدلے میں دنیا والوں سے دنیا کی لالچ نہیں ہے. لالچ ہے تو صرف ایک اپنے مولا سے ہے کہ مولا ہمارے گناہوں کو معاف کر کے اپنی جنت عطا فرما. آج تو لوگوں کو صحابہ سے توڑ کر اپنے پیروں فقیروں بابا سے جوڑا گیا ہے. ایک قادری صاحب سے کسی نے پوچھا حضرت جی آپ جس طریقے پہ عید میلاد مناتے ہیں کیا صحابہ نے منائی تھی؟ وہ بھول گیا کہ منہج صحابہ منہج سلف وہ کشتی نوح ہے جو اس کا سوار بنے گا وہ رب کی جنت تک پہنچے گا، اور جو اس کشتی میں سوار نہیں ہوگا وہ دنیا کے فتنوں کے اندر ڈوب کر ہلاک ہو جائے گا.